یزید یہ سمجھتا تھا کہ حکومت کو گرانے والا سب سے بڑا جو عامل ہے وہ امام حسین تھے. میں نے ان کو ختم کر دیا، اب میری حکومت باقی رہے گی. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کی شہادت کے بعد امام حسین مظلوم کربلا کا خون تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی قیمت ہے اس کی. روح زمین کے مسلمانوں کے خون جمع کر دیے جائیں تو امام حسین کے خون کی برابر نہیں ہو سکتے. بڑی عظمت تھی. شہزادہ گلگوں قبا تھے، شہید کربلا تھے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے نور نظر تھے، رسول اللہ حضور پر نور محمد رسول اللہ کے دل بند تھے، شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ وارضہ کے فرزند ارجمند تھے. ان کا خون، آواز چاروں طرف سے آتی تھی، اترجو امتن قتلت حسینہ. یہ شعر جب امام حسین کا سر مبارک لے جایا جا رہا تھا شام کی طرف تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک ٹولی آدمی نظر نہیں آ رہے، ایک ٹولی گزر رہی ہے اور نواسہ رسول کے سر کو اور خون کو بہتا ہوا دیکھ کر یہ شعر پڑھ رہے تھے، اترجو امتن قتلت حسینہ، اترجو امتن قتلت حسینہ. تو دیکھنے والے جو ساتھ میں تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کے گھر کے افراد خانہ بھی تھے، یزیدی لشکر کے لوگ بھی تھے اور کچھ وہ مسلمان بھی تھے جو گرفتار کیے گئے تھے امام حسین کی حمایت کی وجہ سے. کوفے میں بعض چند لوگ تھے، وہ سب تھے. ان کا بھئی یہ آواز کیسی آ رہی ہے، کون پڑھ رہا ہے یار؟ آدمیوں کا ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کچھ لوگ ہیں لیکن اصل شکل نظر نہیں آ رہی. تو ان میں سے ایک صاحب دن نے کہا کہ یہ جنوں کا گروہ ہے جو جا رہا تھا یہاں سے. وہ رک گیا. رسول اللہ کے نواسے کے سر اقدس کو دیکھ کر، نواسہ رسول کے سر اقدس کو دیکھ کر اس نے پڑھا شعر اترجو امتن. یہ آواز آ رہی ہے. اب پڑھنے والا کون ہے لیکن آواز آ رہی ہے. تو ولی جو صاحب دل تھے انہوں نے کہا کہ یہ جنوں کا ٹولہ ہے، یعنی جنوں کا گروہ ہے جو یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا. اور ظاہر ہے جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. ترجمہ اس کا یہ ہوا، جو شعر وہ پڑھ رہے تھے، اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. دیکھو یہ کیسی امت ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اس کے نواسے کو شہید کر دیا. اب یہ کس منہ سے قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے؟ کس منہ سے شفاعت کے طلبگار ہوں گے؟ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. یزید نے یہ سمجھا کہ امام حسین کا سر قلم ہو گیا، اب میں ہی میں ہوں. دیکھو اقتدار، پاکستان کے بھی ارباب اقتدار اپنے اقتدار میں بدمست ہے، بدمست ہے. اقتدار کی بدمستی تو بڑی چیز ہے نا. لوگ پانی سے محروم ہیں اور شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں. یہ اقتدار کا نشہ ہے. پانی کو کراچی کے شہری ترس رہے ہیں اور شراب کی دکانیں مسلسل کھلتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے. اور دوسرے یہ کہ حکومت میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ شراب و کباب میں مدہوش رہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ قوم جو ہے شراب و کباب میں اسی طرح سے مدہوش رہے. اس قوم میں غیرت مند، دین پر جان دینے والے اور دینی اقدار کو زندہ رکھنے والے لوگ، اور غیرت قومی جو ہے وہ اس قوم میں سے ختم کر دی جائے. اور امریکہ، اسلام دشمن طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے غیرت و حمیت ختم ہو جائے. چنانچہ یزید نے یہ سمجھا کہ شاید میں بھی ہمیشہ اقتدار میں رہوں گا. جیسے ہمارے یہاں بھی پاکستان کے بہت سے بزرگ جمہر اور ارباب اقتدار
بڑھ کے مارتے رہتے ہیں، ہم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، ہم کو یزید بھی اب ہم کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ بیچ میں سے کانٹا ہٹ گیا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، شکار کے لیے یزید نکلا، شکار کے لیے یزید نکلا۔ یزید کی حکمرانی کا مرکز تھا دمشق۔ دمشق آج بھی دمشق موجود ہے، دمشق آج بھی موجود ہے، جامع اموی آج بھی موجود ہے، لیکن یزید نہیں ہے، یزید نہیں ہے، حسین موجود ہے، ہر گھر میں، ہر دل میں موجود ہے۔ اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، محبت والے، رسول کے دیوانے، وہ نبی کے مستانے، اہل بیت سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، ان کے گھروں میں حسین موجود ہے۔ یزید کا پایہ تخت دمشق آج بھی موجود ہے، یزید نہیں ہے۔ ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے، وہ بڑے فخر سے اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور سر غرور اس کا بہت بلند تھا۔ حسین کو لے آئے، وہ دیکھ رہا ہے، بڑے فخر سے کہہ رہا ہے، دیکھا میری مخالفت کا انجام یہ ہوتا ہے۔ خیر اس کے بعد دربار میں مکالمہ ہوا، امام زین العابدین آپ کے صاحبزادہ گرامی قدر، جن سے یہ پوری نسل چلی ہے بعد میں، رضی اللہ عنہ وارضا، امام زین العابدین نے جواب دیا، میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، وہ بہت بڑے خطیب تھے، آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے جواب دیا، خطیبہ تھی، خاموش ہو گیا، شرمندہ ہوا، سر مبارک کو لے جایا گیا۔ اب یزید یہ سمجھتا تھا کہ میں حکمراں ہوں، 2 برس پورے نہیں ہوئے شکار کے لیے نکلا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، ساتھیوں سے کہتا تھا پانی کی تلاش کرو، مجھے پیاس لگ رہی ہے، لیکن یہ جو ہرن ہے میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، پانی کی تلاش کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آؤ۔ وہ ہرن کا شکار کیا تھا، ہرن کے تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا، بہرحال وہ نکل گیا، وہ پیچھے پیچھے گیا، کہاں نہیں گیا، کہاں مرا، کہاں کھپا، زمین نکل گئی، آسمان نکل گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے، یزید کا نام و نشان نہیں ہے، اور امام حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ ہے انجام ان حکمرانوں کا جو یزیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے حسینی کردار امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کا، کہ نیکی کی قوتوں کو مجتمع ہو کر بدی کی قوت کو چیلنج کرنا چاہیے۔ جو لوگ بدی کی اور برائی کی قوتوں کو چیلنج کرتے ہیں وہ حسینی سنت پر کاربند ہوتے ہیں، اور جو اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اسلام کی جڑ کو کاٹنا چاہتے ہیں ان کا حشر یزید جیسا ہوگا، ان کا نام و نشان اس دنیا میں نہیں رہے گا، اسلام باقی رہے گا اور باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو سب کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔